رب اشرح لي صدري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی کلاس میں سورۃ الفاتحہ کا تقریباً ہم نے اختتام کر لیا تھا اور ضلال کے اور غضب کے اسباب، وہ بات رہ گئی تھی کہ کون سے اسباب ہیں جو جن کی وجہ سے غضب اللہ تعالیٰ کا نازل ہوتا ہے، اور وہ کون سے اسباب ہیں جو ضلال کے اسباب ہیں، گمراہی کے اسباب ہیں۔ تو اس کو انشاءاللہ ہم کسی اور موقع پہ جو ہے وہ پڑھ لیں گے، آیات نکلوانی ہیں قرآن مجید سے مختلف۔ آج ہم سورۃ البقرہ کا ہی آغاز کرتے ہیں انشاءاللہ، اور سورۃ البقرہ کے حوالے سے کچھ ابتدائی گفتگو جو ہے وہ کر لیتے ہیں۔ جو دو باتیں رہ گئی ہیں سورۃ الفاتحہ کے حوالے سے، غضب کے اسباب اور ضلال کے اسباب، ان کو کسی اور موقع پہ انشاءاللہ ہم پڑھ لیں گے۔ کسی سورت کا آغاز کرنے سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ سورت کا ما قبل سے ربط کیا ہے، یعنی کہ اس سورت کا پچھلی سورت کے ساتھ تعلق کیا ہے، اور اس سورت کا بنیادی دعویٰ کیا ہے، بنیادی دعویٰ یا موضوع جس کو ہم کہتے ہیں، یا سورت کا عنوان کہتے ہیں۔ اور اسی طرح ہم بات کرتے ہیں سورت کا خلاصہ کیا ہے، یعنی کہ موضوعات کے اعتبار سے سورت کے اندر کیا تقسیم ہے۔ اور بعد پھر ہم یہ بات کرتے ہیں سورت کے مشکل الفاظ کی، اور پھر امتیازات، اس سورت کی کیا امتیازات اور خصوصیات۔ سورۃ البقرہ کے حوالے سے بھی انہی 5 چیزوں کے حوالے سے بات کریں گے۔ ان میں سے پہلی 3 چیزیں ہیں، ان کی بات سورت کے آغاز میں کر لیں گے، اور جو مشکل الفاظ کے معنی ہیں کا تذکرہ ترجمہ پڑھتے ہوئے سورت کے درمیان میں آ جائے گا، اور جو امتیازات ہیں وہ سورت پڑھنے کے بعد اختتام پہ جو ہے وہ سورت کے امتیازات ان کو ڈسکس کر لیں گے۔ سورۃ البقرہ جو ہے یہ اس کے بہت سارے فضائل ہیں۔ قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت ہے اپنے سائز کے اعتبار سے، آیات کی تعداد اور جمع کے اعتبار سے، اور اس کے اندر بہت سارے احکام کا بھی بیان ہے، اس کے بہت سارے فضائل ہیں، اس کی روزانہ تلاوت کرنا جو ہے وہ برکت کا سبب ہے وغیرہ، بہت ساری احادیث ہیں اس کے حوالے سے۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کا ما قبل سے ربط کیا ہے، سورہ فاتحہ کا کے ساتھ ربط کیا ہے۔ تو سورہ فاتحہ کا ربط، سورۃ البقرہ کا ربط سورہ فاتحہ کے ساتھ 2 طرح سے ہے۔ ایک اس اعتبار سے ہے کہ سورہ فاتحہ کے اندر جن باتوں کو اجمالی طور پہ بیان کیا گیا ہے، سورۃ البقرہ کے اندر انہی چیزوں کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے گا۔ سورۃ الفاتحہ کے اندر جو چیزیں اجمال کے ساتھ بیان کی گئی ہیں، سورۃ البقرہ کے اندر انہی چیزوں کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے گا۔ مثال کے طور پہ سورۃ فاتحہ کے اندر کہا الحمدللہ، سورۃ الفاتحہ کے اندر کہا الحمدللہ، تو سورۃ البقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفات ذکر ہوں گی، کئی صفات اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ بقرہ کے اندر ذکر ہوں گی، تو یہ اصل میں اسی الحمدللہ کی تفصیل ہے اور وضاحت ہے۔ اور سورۃ الفاتحہ کے اندر کہا رب العالمین کہا، تو سورۃ البقرہ کے اندر مختلف جگہوں پر اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کی تفصیل ذکر ہوگی، جس طرح آیت نمبر 21 کے اندر ہوگا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، تو یہ رب العالمین تفصیل ہوگی۔ اسی طرح سورۃ الفاتحہ کے اندر کہا الرحمن الرحیم، تو سورہ بقرہ کے اندر بنی اسرائیل پر ہونے والی نعمتوں کا ذکر ہوگا، تو یہ اسی الرحمن اور الرحیم کی تفصیل ہے کہ کس طرح بنی اسرائیل کے اوپر مختلف طرح کی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے نازل، مختلف طرح اللہ تعالیٰ انعامات کرتا رہا۔ اسی طرح جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ذکر ہوں گے سورہ بقرہ کے اندر، مطلب طلاق کے احکام، جہاد کے احکام، عدت کے احکام وغیرہ، یہ سارے جو احکام ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ہی مظہر ہے، کیونکہ ان سب احکام کے ذریعے انسانوں کی جو زندگی ہے وہ منظم ہوتی ہے، اور یہ سب احکام جو ہوتے ہیں ان کے اندر انسانوں کے لیے رحمت، انسانوں کے لیے بھلائی ہوتی ہے، تو یہ سب الرحمن الرحیم ہی کی تفصیل ہوگی۔ اس طرح کہا مالک یوم الدین، سورہ فاتحہ کے اندر کہا مالک یوم الدین، تو سورہ بقرہ کے اندر جو ہے وہ آیت الکرسی آئے گی،
من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے. تو آپ اگر غور کریں تو یہی مطلب مالک یوم الدین کا ہے کہ قیامت کے دن کا وہی اکیلا مالک ہے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے سفارش بھی کر سکے. تو مختلف جگہوں پہ سورہ بقرہ کے اندر مالک یوم الدین کی تفسیر ہو. تو یہ مطلب میں نے آپ کو صرف ایک اشارہ دیا ہے کہ سورہ فاتحہ کے اندر جو مضامین جمال کے ساتھ موجود ہیں، سورہ بقرہ کے اندر وہی مضامین تفصیل کے ساتھ ڈسکس ہوں گے، تفصیل کے ساتھ ذکر ہوں گے. یہ تو ایک طریقہ ہے دونوں صورتوں کے آپس میں ربط کا. یہ تو پہلا طریقہ ہے دونوں صورتوں کے آپس میں ربط کو بیان کرنے کا کہ سورہ فاتحہ کا سورۃ البقرہ کے ساتھ کیا ربط ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یہ جو سورہ فاتحہ ہے، سورہ فاتحہ کے اندر ہم نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین. سورہ فاتحہ کے اندر ہم نے کیا کہا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو سورۃ البقرہ کے اندر یہود کے شرک پر رد ہوگا جنہوں نے بقرہ کی عبادت کی تھی، جنہوں نے گائے کے بچڑے کو معبود بنا لیا تھا. تو سورہ بقرہ کے اندر ان کے اس شرک پر جو ہے وہ انکار اور رد ہوگا. یعنی کہ سورہ فاتحہ میں کہا کہ اے اللہ صرف تیری عبادت کریں گے، اور سورہ بقرہ کے اندر کہا کہ جن یہودیوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا تھا ہم ان کی طرح نہیں کریں گے. ایاک نعبد ولا نعبد البقرۃ کما فعلت الیہود، اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کریں گے، جو یہودیوں نے بچڑے کی عبادت شروع کر لی تھی ہم اس طرح نہیں کریں گے. تو اس کے علاوہ بھی علماء نے دونوں صورتوں کے درمیان بہت سارے ربط جو ہیں وہ بیان کیے ہیں، اور ان میں سے جو سب سے پہلی بات میں نے کی ہے وہ مناسب ہے. باقی اگرچہ باقی باتیں بھی درست ہوتی ہیں اور ہر عالم کا اپنا وہ ہوتا ہے ذہن کی رسائی ہوتی ہے. تو ماشاءاللہ علماء نے مختلف ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ ربط بیان کیے ہیں، لیکن یاد رکھنے کے لیے آسان بات وہی ہے جو میں نے پہلے آپ کو بتائی کہ سورۃ الفاتحہ اجمال ہے اور سورۃ البقرہ اس اجمال کی تفصیل ہے. اس کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ الحمدللہ جو ہے اس کی تفسیر کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفات ذکر ہوں گی. سورہ بقرہ کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی صفات ذکر ہوگی وہ الحمدللہ کی تفسیر ہے. اور جو ربوبیت کے مختلف جگہوں پہ رب کا بیان ہوگا کہ رب کس کو کہتے ہیں تو وہ رب العالمین کی تفسیر ہے. مثلاً آپ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 ذرا نکالیے، دیکھیے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا. اب یہ رب کا بیان ہو رہا ہے کہ رب کس کو کہتے ہیں، تو یہ رب العالمین کی تفسیر ہے. الذی خلقکم، جس نے پیدا کیا، والذین من قبلکم، تمہارے سے پہلے والوں کو پیدا کیا. آگے دیکھیے الذی جعل لکم الارض فراشا ماء بناء، آسمان کو چھت بنا دیا، فانزل السماء ماء، آسمان سے پانی کو نازل کیا، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم. کیا آخر تک جو ہے اسی طرح ہے. اسی طرح آپ اگر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 164 نکالیں. جی سر نکال. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، رات اور دن کے آنے جانے میں، وہ کشتیاں جو کہ پانی میں چلتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو آسمان سے پانی برساتا ہے اس کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر ہر قسم کے زی روح کو پھیلا دیا ہے، بادلوں کو چلاتا ہے، ہواؤں کو چلاتا ہے. تو یہ سب جو ہے یہ کس چیز کا بیان ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا بیان ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا بیان ہے. ٹھیک ہے، تو رب العالمین کی تفسیر جو ہے وہ یہ ربوبیت والی آیات میں ہوگی. اور الرحمن الرحیم کی تفسیر کے حوالے سے ہم نے کیا کہا کہ جو بنی اسرائیل کے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور رحمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو انعامات ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے رحمان اور رحیم ہونے کی تفصیل ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح جو اللہ تعالیٰ کے احکام ذکر ہوں گے سورہ بقرہ کے اندر، مختلف طرح کے احکام ذکر ہوں گے انشاءاللہ، وہ سب سورہ بقرہ کے اندر وہ الرحمن الرحیم کی تفسیر ہے. اور مالک یوم الدین کے اندر پھر جس طرح آیت الکرسی ہے، اسی طرح دیگر جو آیات ہوں گی جن کے اندر جو ہے وہ قیامت کا تذکرہ ہوگا یا اس بات کا ذکر ہوگا کہ قیامت والے دن جو ہے وہ کوئی شفاعت اور کوئی سفارش فائدہ نہیں دے گی. یہ سب اللہ تعالیٰ کے مالک یوم الدین ہونے کی دلیل ہے. تو جس طرح سورۃ الفاتحہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے دعا سکھائی ہے، اسی طرح سورہ بقرہ کے آخر میں بھی اللہ رب العزت دعا کی تعلیم دیں گے، تعلیم المسئلہ، دعا جو ہے وہ سورۃ البقرہ کے آخر میں بھی ذکر ہوگی. تو اب دونوں صورتوں کا آپس میں تعلق اور ربط سمجھ آ گیا سب کو. ہم نے سب سے پہلی چیز بات کر لی کہ سورۃ البقرہ کا سورہ فاتحہ کے ساتھ ربط کیا ہے، یہ ہم نے بات کر لی. جو لوگ بعد میں جوائن کر رہے ہیں وہ لوگ بعد میں جب میں لنک بھیجوں گا تو لنک سے یہ بات، پہلی بات جو ہم نے کی ہے اس کو دوبارہ سے سن لیں پلیز.
کہ ہم نے سب سے پہلی بات کیا کی ہے؟ ہم نے سب سے پہلی بات یہ کی ہے فاتحہ کا سورۃ البقرہ کے ساتھ کیا ربط ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ دونوں سورتوں کا آپس میں کیا کنیکشن ہے، تو اس کے بارے میں ہم نے بات کر لی ہے. تو جن لوگوں نے لیٹ جوائن کیا ہے وہ بعد میں اس کو سن لیں. سورۃ البقرہ کا نزول ہے کہ سورہ انفال کے بعد، سورۃ الانفال کے بعد اور سورہ مطففین سے پہلے نازل ہوئی ہے، اور یہ پہلی مکمل صورت ہے جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے. پہلی مکمل صورت ہے جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے، مطففین سے پہلے اور سورۃ الانفال کے بعد نازل ہوئی ہے. اب دو چیزوں کے بارے میں ہم نے بات کر لی ہے، بلکہ نہیں، ابھی ایک ہی چیز کے بارے میں بات کی ہے، وہ یہ ہے کہ سورت کا ماقبل سے ربط کیا ہے. جہاں تک دوسری چیز کی بات ہے کہ سورت کا موضوع کیا ہے اور سورت کا عنوان کیا ہے، موضوع یا عنوان، اس کے لیے ہم ایک اور اصطلاح استعمال کرتے ہیں. وہ کیا اصطلاح ہے؟ کون سر بتائے؟ دعویٰ. دعویٰ. بارک اللہ فیکم، بارک اللہ فیکم. سورت کا دعویٰ کیا ہے؟ تو سورت کا دعویٰ، سورت البقرہ کا جو دعویٰ ہے، بنیادی دعویٰ، وہ توحید کا اثبات ہے. سورت البقرہ کا بنیادی جو دعویٰ ہے وہ توحید کا اثبات ہے. آپ لوگوں نے نوٹ کر لی یہ بات؟ جی سر نزول کا ریپیٹ کرتے ہیں، آواز تھوڑی کٹ گئی تھی. کیا چیز کرنی ہے؟ البقرہ کے نزول کا. ہاں، نزول یہ سورہ انفال کے بعد اور سورہ مطففین سے پہلے نازل ہوئی ہے. سورہ انفال کے بعد سورہ مطففین سے پہلے نازل ہوئی ہے، اور پہلی مکمل صورت ہے جو کہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی. پہلی مکمل صورت جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی وہ یہی صورت تھی. اب ذرا ہم نے جب یہ بات کی کہ اس صورت کا بنیادی دعویٰ جو ہے وہ توحید ہے، تو اب دوبارہ سے آپ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 نکالیے. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 21 کو دوبارہ سے نکالیے اور دیکھیے آیت نمبر 21. جی سر نکال. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے تمام لوگوں عبادت کرو. کس کی عبادت کرو؟ اپنے رب کی عبادت کرو، اپنے رب کی عبادت کرو. اور آگے تفصیل ہے کہ رب کس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ توحید یہاں سے، یعنی کہ سورت کا مضمون اصل میں یہاں سے شروع ہوتا ہے. ابھی آگے ہم جب سورت کا خلاصہ بیان کریں گے وہاں پر تھوڑی سی وضاحت مزید ہو جائے گی. اب آیت نمبر 163 نکالیے. 163 یہ ہم آیات کس چیز کو ثابت کرنے کے لیے نکال رہے ہیں؟ کون بتائے گا؟ توحید کے اثبات. جی، ہم یہ بات بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس صورت کا بنیادی جو موضوع ہے وہ دعوی توحید کا اثبات ہے. موضوع ہے وہ اس صورت کا دعوی توحید کا اثبات، یعنی کہ توحید کو ثابت کرنا. اب یہ دیکھیے آیت نمبر 163 کے اندر ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، یہ تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کیا جائے گا جو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت. آیت کے آخر میں آ کر دیکھیے وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات، ان تمام چیزوں میں، ان تمام چیزوں میں، کن تمام چیزوں میں؟ توجہ کے ساتھ دیکھیے، کن تمام چیزوں میں؟ یہ اس آیت کے شروع سے جن چیزوں کا ذکر ہوا ہے، دیکھیے ان فی خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، ایک، واختلاف اللیل والنہار، دن اور رات کے آنے جانے میں، دو، والفلک التی تجری فی البحر، وہ کشتیاں جو کہ پانی میں چلتی ہیں، بما ينفع الناس، لوگوں کے فائدے کے لیے، تین، وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها، اللہ تعالیٰ آسمان سے جو پانی نازل کرتا ہے اور اس کے ذریعے زمین کو زندہ کرتا ہے، مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے. چار، اور جی وبث فیہا من کل دابہ، زمین کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے ذی روح کو پھیلا دیا ہے. پانچ، وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض، جو ہواؤں کو اور بادلوں کو چلاتا ہے. سات، پانچ یا چھ، ان تمام چیزوں کے اندر کیا ہے؟ لآیات، نشانیاں ہیں. کس چیز پر نشانیاں ہیں؟ کس چیز پر نشانیاں ہیں؟ علی وحدانیت اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی توحید پر نشانیاں ہیں. اور کن کے لیے ہیں؟ لقوم یعقلون، عقل رکھنے والے لوگوں کے لیے ہیں. آپ کو بات سمجھ آ گئی؟ اس آیت کے اندر بھی جو ہے وہ توحید کے دعوے کا ذکر ہے، توحید کے دعوے کو بیان کیا گیا ہے. آیت نمبر 255 نکالیے. آیت نمبر 255، 255 جس کو ہم آیت الکرسی کہتے ہیں. نکالیے. جی
اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ بھی آیت جو ہے وہ سراسر شروع سے لے کے آخر تک توحید کا بیان ہے. اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود برحق نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ الحی ہے، القیوم ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. تو اس پوری آیت کے اندر کس دعوے کو ثابت کیا جا رہا ہے؟ توحید کے دعوے کو ثابت کیا جا رہا ہے. 284 نکالیے. 284 جی سر. للہ ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ بھی آسمانوں میں اور زمین میں ہے وہ خاص اللہ ہی کی ملکیت ہے، اللہ ہی کا اس میں تصرف ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کا تصرف نہیں ہے. تو یہ کیا ثابت ہو گیا جی؟ توحید کا اس بات ہو گیا. ٹھیک ہے، تو اس سورت کا جو بنیادی دعویٰ ہے، سورت کا بنیادی دعویٰ جو ہے وہ توحید کا اس بات ہے. توحید کا اس بات سورت کا بنیادی دعویٰ ہے. دو باتیں کی ہیں ابھی تک، ہم نے دو باتیں کی ہیں. پہلی بات ہم نے کی ہے کہ سورۃ البقرہ کا سورہ فاتحہ سے ربط کیا ہے، اور دوسری بات ہم نے کیا کی ہے جی کہ اس سورت کے کا جو ہے وہ دعویٰ کیا ہے، سورت کا دعویٰ کیا ہے، عنوان کیا ہے، موضوع کیا ہے. تو ربط ہم نے کیا بیان کیا کہ فاتحہ اجمال ہے اور سورۃ البقرہ تفصیل ہے. اور موضوع ہم نے کیا بیان کیا؟ ہم نے کہا کہ سورت کا بنیادی دعویٰ اور بنیادی موضوع توحید ہے، اور اس کے لیے ہم نے 4 آیات نکالی. پہلی آیت سورت کے آغاز میں نکالی، دوسری آیت جو ہے وہ ہم نے سورت کے دوسری اور تیسری آیت ہم نے سورت کے درمیان میں نکالی، اور چوتھی آیت ہم نے سورت کے بالکل اختتام پہ نکالی. اور یہ چاروں آیات جو ہیں یہ اس سورت کے اندر خالصتاً توحید کے دعوے پر مشتمل ہیں. یہ چاروں آیات اس سورت کے اندر خالصتاً توحید کے دعوے پر مشتمل ہیں، اور باقی جو سورت کے مضامین ہیں وہ سارے کے سارے توحید ہی کا اس بات کر رہے ہوں گے. انشاءاللہ وہ ہم جیسے جیسے پڑھتے جائیں گے تو ہم اس کو ریلیٹ کرتے جائیں گے، اور آپ دیکھتے جائیں گے کہ انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کس طرح سورت کے سب مضامین جو ہیں وہ اسی بنیادی دعوے کے ارد گرد گھومیں گے. تیسری بات جو ہم نے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ جناب سورت کے موضوعات کے اعتبار سے سورت کا خلاصہ کیا ہے اور سورت کے اندر تقسیم کیا ہے. موضوعات کے اعتبار سے یہاں پر میں رک کے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے خاص طور پہ جو نئے طلبہ ہیں وہ ان کو اس بات کا جو ہے وہ بہت فائدہ ہوگا. وہ یہ ہے کہ یہ جو سورت کا انٹروڈکٹری لیکچر ہوتا ہے جس کے اندر ہم سورت کے بارے میں ان 3-4 چیزوں کو پڑھتے ہیں، یہ انتہائی اہم ہوتا ہے. انتہائی اہم اسی لیے ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے آپ کے ہاتھ میں ایک چابی آ جاتی ہے سورت کے اندر داخل ہونے کی. ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ جو سورت کا تعارف ہوتا ہے، سورت کا بنیادی دعویٰ کیا ہے، سورت کے مضامین کا خلاصہ کیا ہے، اس کے ذریعے سورت کے اندر داخل ہونا اور سورت کا فہم جو ہے وہ آپ کے ہاتھ میں اس کی چابی آ جاتی ہے. اس لیے اس کو جو ہے وہ سمجھنا بڑا ضروری ہوتا ہے. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے اور ہمارے سینے کو اللہ تعالیٰ کھولے علم کے لیے. جب ہم سورۃ البقرہ اگرچہ قرآن مجید کی سب سے طویل سورت ہے، لیکن اس طریقے کے ذریعے جب آپ کے ذہن میں ایک سورت کی چابی موجود ہوگی تو اس باوجود اس کے کہ سورت لمبی ہے آپ ڈسکنیکٹ نہیں ہوں گے. یعنی کہ آپ ایک مرکزی نقطہ ہوگا جس کے ارد گرد سارے مضامین سورت کے اسی کے ارد گرد گھوم رہے ہوں. ٹھیک ہے، یعنی کہ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کہیں اچھا پہلے ایک بات چل رہی تھی اب دوسری بات شروع ہو گئی، اب دوسرے کے بعد تیسری بات شروع ہو گئی، پہلی بات کا دوسری بات سے کوئی تعلق نہیں تھا، دوسری بات کا تیسری بات سے کوئی تعلق نہیں ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اسی لیے یہ جو سورت کے بارے میں جو ایک تمہیدی گفتگو ہوتی ہے یہ بڑی اہم ہوتی ہے. اور انشاءاللہ یہ ہم سورہ آل عمران کے شروع میں بھی اسی طرح کریں گے، اور سورۃ البقرہ کے شروع میں ہم کر رہے ہیں ابھی. تو اس سے جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، اس سے سورت کا فہم آسان ہو جاتا ہے، سورت کا فہم اس ذریعے آسان ہو جاتا ہے. اچھا جی، اب سورت کے مضامین کا جو خلاصہ ہے تو وہ کیا ہے، آپ لوگ نوٹ فرما لیں. سورت کے اندر بنیادی طور پہ 4 حصے ہیں. سورت کے اندر بنیادی طور پر 4 بڑے بڑے حصے ہیں، اور سورت کا جو پہلا حصہ ہے وہ آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 94 تک ہے، 1 سے 94 تک. سورت کا پہلا حصہ آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 94 تک ہے. اور اس حصے کے اندر بنیادی طور پہ جو موضوع ہے وہ ہے اثبات توحید. اس حصے کے اندر، سورت کے اس پہلے حصے کے اندر توحید کا اثبات کیا جائے گا. سورت کا جو دوسرا حصہ ہے وہ ہے آیت نمبر 95 سے لے کر 176 تک، اور اس کے اندر اثبات
رسالت کیا جائے گا یا صدق رسالت، اثبات رسالت یا صدق رسالت، یعنی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا اثبات کیا جائے گا کہ یہ رسالت جو ہے یہ سچی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سچے نبی ہیں۔ یہ سورت کے دوسرے حصے کے اندر بنیادی مضمون یہ ہوگا، بنیادی مضمون یہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ سورت کے تیسرے حصے کے اندر جو مسئلہ بیان ہوگا وہ ہے 177 سے لے کر 177 سے لے کر جی 254 تک، 254 تک سورت کا تیسرا حصہ ہوگا، اور اس حصے کے اندر بیان ہوگا جہاد فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ اور انتظامی امور، انتظامی امور، ٹھیک ہے۔ یہ سورت کے تیسرے حصے کے اندر یہ بیان ہوگا، اور 255 سے آخر تک چوتھا حصہ ہوگا آخر تک، اور اس کے اندر جناب کیا بیان ہوگا؟ انفاق فی سبیل اللہ کا مسئلہ بیان ہوگا، انفاق فی سبیل اللہ، جی۔ یہ چار حصے اس سورت کے اندر جو ہیں وہ ہیں، اور جی یہ سب نے نوٹ کر لیے؟ جی سر۔ جی اب اگر آپ یہ غور کریں تو جب پہلے حصے کے اندر تو بنیادی مسئلہ ہی توحید کا اثبات ہے، بنیادی موضوع ہی توحید کا اثبات ہے، لیکن جب اگر آپ دوسرے حصے کی طرف دیکھیں تو جب آپ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اثبات کریں گے، جب آپ یہ ثابت کریں گے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سچے رسول ہیں، آپ کی رسالت سچی ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کو سچا ثابت کرنے سے کس مسئلے کا اثبات ہوگا جو آپ کی دعوت کا بنیادی مسئلہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ توحید، وہ توحید ہے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہ اثبات رسالت سے بھی در حقیقت کون سا مسئلہ ہی ثابت ہو جائے گا؟ توحید کا مسئلہ ثابت ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور جب تیسرے نمبر پر تیسرے حصے کے اندر آپ جہاد فی سبیل اللہ کا اثبات کریں گے کہ جس توحید کو تم نے سچ مان لیا اور جس رسالت کو تم نے سچ مان لیا، اب اس کے لیے جہاد کرنا ہے، تو اب ظاہر ہے جہاد فی سبیل اللہ تبھی ہوگا جب جس چیز کے لیے جہاد کیا جا رہا ہے وہ برحق ہے، ٹھیک ہے۔ تو توحید کا اثبات جہاد کے بیان میں بھی اصل میں توحید ہی کا اثبات ہوگا، ٹھیک ہے۔ آپ کو سمجھ آ گیا کہ کس طرح ہم استدلال کر رہے ہیں؟ مطلب جہاد جب کہا جا رہا ہے کہ اس مسئلے کو پھیلانے کے لیے جہاد کرو، تو ظاہر ہے کہ جس چیز کے لیے جہاد کیا جا رہا ہے وہ مسئلہ ایک حقیقت ہے اور ثابت شدہ ہے، تو تبھی تو اس کے لیے جہاد کیا جا رہا ہے۔ آپ کو سمجھ آ گیا کہ کس طرح؟ یعنی کہ جہاد کے مسئلے کا بیان بھی اصل میں توحید ہی کو ثابت کر رہا ہوگا، اور اسی طرح آخر میں جب انفاق فی سبیل اللہ کا مسئلہ بیان ہوگا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، تو ظاہر ہے کہ جب توحید سچ ہے اور رسالت سچ ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حقیقی نبی ہیں، سچے نبی ہیں، تو تبھی تو اس دین کے راستے میں خرچ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ تو ایٹ دی اینڈ جو ہے وہ تمام موضوعات کس ایک موضوع کے ارد گرد گھوم رہے ہوں گے؟ توحید کے ارد گرد، یعنی کہ پھر پوری سورت کے جو مضامین ہیں ان کا وہ یعنی کہ ان کا جو مرکز اور محور ہوگا وہ یہی مسئلہ توحید ہی ہوگا، جی۔ اب ہم بات کریں گے صرف پہلے حصے کی، پہلے حصے میں اب ہماری بات ہے ایک آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 94 تک جو پہلا حصہ ہے، اس کے اندر ہماری بات ہے۔ سورت کے اندر 4 حصے ہیں اور ہر حصے کے اندر 4 ابواب ہیں، 4 حصے ہیں اور ہر حصے کے اندر 4 ابواب ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم حصے کے اندر تقسیم کر رہے ہیں، اور سورت کے پہلے حصے کے اندر جو پہلا باب ہے، پہلے حصے کے اندر پہلا باب ہے وہ آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 20 تک ہے۔ پہلے حصے کے اندر جو پہلا باب ہے آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 20 تک ہے۔ کوئی کنفیوز تو نہیں ہوا؟ کنفیوژن تو نہیں ہوئی کسی کو؟ نو سر۔ جی سمجھ آ رہی ہے نا؟ یعنی کہ اب ہم بات کر رہے ہیں پہلے حصے کے اندر جو اب تقسیم ہے اس میں ہم بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو پہلا حصہ جو کہ اس بات توحید پر مشتمل ہے، تو آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 94 تک ہے، اس کے اندر 4 باب ہیں، اور جو پہلا باب ہے وہ آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 20 تک ہے، آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 20 تک ہے،
اب پہلے میں آپ کو اس باب کا خلاصہ بتاؤں گا، یہ جو پہلی 20 آیات ہیں ان کا خلاصہ میں آپ کو پہلے بتاؤں گا، اور اس کے بعد ہم ترجمے میں داخل ہوں گے، اس کے بعد ہم ترجمہ پڑھنا شروع کریں گے. ٹھیک ہے، ہمارا طریقہ یہی ہوگا کہ جب کوئی نیا باب شروع ہو رہا ہوگا تو ہم پہلے اس باب کا خلاصہ پڑھا کریں گے، یہ دیکھیں گے کہ اس باب کا خلاصہ کیا ہے، اس کے اندر کون کون سے مضامین بیان ہوں گے، اور پھر اس کے بعد ہم جو ہے وہ اس کا ترجمہ پڑھا کریں گے. تو اب ہم یہ دیکھنے لگے ہیں کہ یہ جو پہلا باب ہے آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 20 تک، اس کا خلاصہ کیا ہے، اس باب کا خلاصہ کیا ہے. اس باب کے اندر جناب سب سے پہلے تو اعجاز قرآن کا بیان ہوگا، یعنی کہ قرآن پاک کا معجز ہونا. قرآن پاک ایک معجز کتاب ہے، اس کی طرف اشارہ ہوگا. اس کو ہم کہتے ہیں اعجاز قرآن، اعجاز القرآن. اعجاز قرآن کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ قرآن مجید ایک معجز کتاب ہے. معجز کتاب کا کیا مطلب ہوتا ہے، یعنی کہ ایسی کتاب ہے جس کا مقابلہ کرنے سے مخالفین عاجز ہیں، کا مقابلہ کرنے سے مخالفین عاجز آ چکے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو ہم کیا اس کے لیے ٹرمینالوجی استعمال کرتے ہیں، اعجاز القرآن. اعجاز القرآن، یہ اسی سے لفظ معجزہ ہوتا ہے. معجزہ لفظ آپ سب نے سنا ہے. معجزے کا مطلب یہی ہوتا ہے، معجزہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس کا مقابلہ کرنے سے جو مخالفین ہوتے ہیں وہ عاجز آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اسی معجزے سے یہ لفظ ہے اعجاز. معنی کیا ہوتا ہے، کسی کو عاجز کر دینا، کسی کو عاجز کر دینا، یعنی کہ کوئی ہار مان لے. باب کے اندر سب سے پہلے جو ہے وہ اعجاز القرآن کی اشارہ ہوگا. اس کے بعد قرآن پاک کی صفات ذکر ہوں گی، قرآن پاک کی کچھ صفات ذکر ہوں گی، اور ان صفات کو ذکر کرنے کا مقصد ہے ترغیب الی القرآن. ترغیب الی القرآن یعنی کہ قرآن مجید کی صفات ذکر ہوں گی، اور مقصد ہوگا ترغیب الی القرآن، صفات قرآن یعنی کہ ترغیب الی القرآن. اس کے بعد متقین کی 5 صفات ذکر ہوں گی، متقین کی 5 صفات، اور ان کی دنیاوی اور اخروی جزا. متقین کی 5 صفات ذکر ہوں گی، اور ذکر ہوگا کہ ان کے لیے دنیا میں کیا جزا ہے اور آخرت میں کیا جزا ہے. اس کے بعد کفار اصلی جو ہیں، کفار اصلی، ان کی صفات اور کی دنیاوی اور اخروی سزا. اور اس کے بعد منافقین کے 15 اوصاف، منافقین کے 15 اوصاف، برے اوصاف، اور ان کی دنیاوی اور اخروی سزا. اور پھر جو ہے وہ آخر میں 2 مثالوں کا تذکرہ ہوگا. مخالفین قرآن 2 مثالیں ذکر ہوں گی، مخالفین کی یعنی کہ کفار اور منافقین 2 مثالوں کا تذکرہ ہوگا. یہ پہلی 20 آیات کا جو پہلا باب ہے اس کا خلاصہ یہ ہے. ٹھیک ہے، اس کا خلاصہ ذہن میں بٹھا لیں. میں ایک دفعہ دوبارہ دہراتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے، اور پھر اس کے بعد ہم ترجمے میں داخل ہوں گے. ایسا یہ ہے کہ سب سے پہلے اعجاز القرآن کی طرف اشارہ ہوگا، اس کے بعد قرآن مجید کی صفات ذکر ہوں گی، مقصد ہوگا ترغیب الی القرآن. 5 صفات ذکر ہوں گی، اور ان کی دنیاوی اور اخروی جزا، دنیا میں ان کے لیے کیا ہے، آخرت میں ان کے لیے کیا ہے. اس کے بعد کفار کے حالات بیان ہوں گے، اور ان کی دنیاوی اور اخروی سزا کا بیان ہوگا. اس کے بعد منافقین کے اوصاف ذکر ہوں گے، ان کی دنیاوی اور اخروی سزا کا بیان ہوگا، اور آخر میں 2 مثالوں کا بیان ہوگا. 2 مثالیں بیان ہوں گی آخر میں. ہم نے پھر سورت کے یہ بھی دیکھ لیا کہ پہلے حصے کے اندر جو پہلا باب ہے اس کا خلاصہ کیا ہے. اب ہم آغاز کرتے ہیں انشاءاللہ. سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ جو الف لام میم ہے، الف لام میم، ایک تو اس کا معنی ہے اور ایک اس کا مقصد ہے. ایک ہوتا ہے معنی اور ایک ہوتا ہے مقصد. ٹھیک ہے، یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. تو اس کے معنی کے بارے میں جو بات سب سے زیادہ مناسب ہے وہ مختلف علماء کی مختلف تفاسیر کے اندر جو بات سب سے زیادہ مناسب ہے اس کے معنی کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ اس کا معنی اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے. کا معنی ہے. یہ جو ہے وہ خلفائے راشدین سے بھی منقول ہے، اور بہت سارے
صحابہ سے بھی, تابعین سے بھی, بڑے بڑے علماء سے. اگرچہ بعض علماء نے, بعض صحابہ نے بھی اس کے معنی بیان کیے ہیں, لیکن وہ کوئی قطعی اور یقینی بات نہیں ہے, سب کے اندازے ہیں, وہ اپنا اپنا قرآن مجید کا فہم ہے, اور ہم ان کو اس کو غلط بھی نہیں کہہ سکتے. لیکن ان تمام تفاسیر میں سے جو سب سے زیادہ مناسب بات معلوم ہوتی ہے وہ کیا ہے کہ اللہ اعلم بمرادہ بذالک, اللہ تعالیٰ ہی ان کے جو ان الفاظ کا اصل معنی ہے اس سے اللہ تعالیٰ ہی اس کو خوب جانتا ہے, اللہ تعالیٰ ہی اس کی حقیقت سے باخبر ہے کہ اس کا اصل میں معنی کیا ہے. تو یہ تو بات ہو گئی اس کے معنی کی. لیکن جو اس کا مقصد ہے, مقصد تو اس کے بارے میں اکثر علماء کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ قرآن مجید کے اعجاز کو ظاہر کرتے ہیں. یہ جو حروف مقطعات ہیں جو سورتوں کے شروع میں آتے ہیں, یہ قرآن پاک کے اعجاز کو ظاہر کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اسی لیے ہم نے کیا کہا تھا خلاصہ بیان کرتے ہوئے کہ سب سے پہلے اعجاز قرآن کی طرف اشارہ ہوگا. اعجاز قرآن, تو قرآن مجید کے اعجاز کی طرف یہ الفاظ کس طرح اشارہ کرتے ہیں؟ یہ الفاظ اس طرح اشارہ کرتے ہیں کہ جو اس کتاب کے مخاطبین تھے, سب سے پہلے جن لوگوں کے سامنے یہ کتاب نازل ہو رہی تھی, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سب سے پہلے مخاطب لوگ تھے, جو مکہ کے اور عرب کے جو کفار تھے, وہ لوگ زبان کے اندر بہت ماہر تھے. ٹھیک ہے, وہ عربی زبان کے اندر, عربی زبان کے عروج کا دور تھا. تو ان کو یہ تحدی اور چیلنج ہے کہ دیکھو یہ جو کلام ہے جس کو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے, یہ انہی حروف سے مل کر بنا ہوا ہے جن حروف سے تمہارا کلام بنتا ہے, جن حروف سے مل کر تمہارے اشعار اور تمہارے قصیدے اور تمہاری غزلیں بنتی ہیں. دیکھو یہ کلام بھی انہی حروف سے مل کر بنا ہے, لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ تم اس کا مقابلہ کرنے سے قاصر ہو, اس کے باوجود اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو یہ کس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ قرآن جو ہے وہ ایک معجز کتاب ہے, اور اس کا مقابلہ کرنے سے عاجز ہو تو تم اس کو اللہ کا کلام تسلیم کر لو. تو اس کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے. اسی لیے ہم نے یہ کہا کہ الف لام میم کے ساتھ اعجاز قرآن کی طرف اشارہ ہے. ذالک الکتاب, اب یہاں سے جو ہے وہ دوسری بات ہم نے کیا کی تھی, اس باب کے خلاصے میں دوسرے نمبر پر کیا چیز ہوگی؟ قرآن کی صفات, قرآن مجید کی صفات. تو اب یہاں سے 3 صفات ذکر ہوں گی. پہلی صفت یہ ہے کہ یہ ایک کامل کتاب ہے, یہ ایک کامل کتاب ہے. دوسری صفت یہ ہے کہ اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اور تیسری صفت یہ ہے کہ یہ سراسر ہدایت ہے. تو کہا ذالک الکتاب, یہ الکتاب ہے, یہ الکتاب ہے. یہ الف لام کے ساتھ جو ہے وہ عربی زبان کے اندر کسی چیز کی کاملیت اور اکملیت کی طرف اشارہ ہوتا ہے. اسی لیے ذالک الکتاب کا معنی ہم نے کیا کیا, یہ ایک کامل کتاب ہے. یہ پہلی صفت ہے, یہ اس کتاب کی پہلی صفت یہ ہے کہ یہ الکتاب ہے, یعنی کہ یہ کامل کتاب ہے. اور لا ریب فیہ, لا ریب فیہ, اس میں کوئی شک نہیں ہے. کس چیز میں کوئی شک نہیں ہے؟ اس چیز میں کہ یہ منزل من اللہ ہے, یعنی کہ اس قرآن کے اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. لا ریب فیہ, اس کتاب کے اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. یہ دوسری صفت ہے. اور ہدن للمتقین, ہدن یہ ہدایت ہے, سراسر ہدایت ہے, سراسر یہ ہدایت ہے. کس کے لیے؟ للمتقین, ان لوگوں کے لیے جو تقوی والے ہیں, جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں, ان لوگوں کے لیے یہ سراسر ہدایت ہے. معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے کہ اس کتاب کے ذریعے وہ لوگ جو ہے وہ متقی بن جائیں گے. کتاب کے ذریعے لوگ متقی بن جائیں گے. اب ادھر ہم آخری بات کر کے کلاس کو ختم کرتے ہیں. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ایک سوال جو ہے وہ اکثر اس جگہ پہ ذکر ہوتا ہے, وہ یہ کہ جو متقی لوگ ہیں ان کو تو ہدایت کی ضرورت ہی نہیں ہے, وہ پہلے سے متقی ہیں. تو ضرورت تو ہدایت کی ان کو ہے جو متقی نہیں ہیں. آپ کو سوال سمجھ آ گیا کہ اگر یہ متقین کے لیے ہدایت ہے تو پھر متقی تو پہلے ہی متقی ہیں, ان کو تو ہدایت کی ضرورت نہیں ہے. ضرورت تو ان کو ہے جو کہ متقی نہیں ہے. تو اس کا پھر کیا مطلب ہے؟ تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو کہ متقی بن جائیں گے, جو کہ اس کتاب کے ذریعے متقی
بن جائیں گے، اس کے لیے ان کو پہلے سے متقین کہا ہے، ان کو پہلے سے متقین کہا ہے، بعد میں جنہوں نے متقی بن جانا ہے اس کتاب کے ذریعے۔ اور یہ اسلوب جو ہوتا ہے یہ تمام زبانوں کے اندر ہوتا ہے، ہر زبان کے اندر یہ اسلوب ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بچے کو آپ حفظ کرنے کے لیے داخل کرواتے ہیں، اور ابھی وہ نورانی قاعدہ پڑھ رہا ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ یہ حافظ صاحب جو ہے وہ مدرسے جا رہے ہیں، اور حافظ صاحب جو ہیں وہ مدرسے سے آ رہے ہیں، آپ ایسا کہتے ہیں ہماری اردو زبان کے اندر، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ معنی کیا ہوتا ہے اس کا؟ کیا معنی ہوتا ہے؟ یہ ان فیوچر حافظ بن جائیں گے۔ ہاں، ابھی حافظ نہیں ہے لیکن یہ حافظ بن جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ہم اپنے اردو زبان کے اندر بھی یہ اسلوب استعمال کرتے ہیں، اسی طرح قرآن مجید کے اندر بھی یہ اسلوب استعمال ہوتا ہے۔ جس طرح آپ نے سورہ یوسف کے اندر پڑھا ہوگا کہ وہ جو دو لوگوں نے خواب دیکھا تھا، انہوں نے خواب سنایا اپنا یوسف علیہ السلام کو، اور ان میں سے ایک نے کیا کہا کہ انی ارانی اعصر خمرا، میں نے یہ دیکھا ہے کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں۔ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کیا شراب کو نچوڑا جاتا ہے یا انگوروں کو نچوڑا جاتا ہے؟ انگوروں کو۔ انگوروں کو۔ لیکن وہ انگور بعد میں چونکہ شراب بن جانی ہوتی ہے، تو اس لیے کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اس کو مجاز مرسل کہتے ہیں، یہ بلاغہ کا یہ ٹاپک ہے، اس لیے یہاں پر ہم اس کو بہت زیادہ کھول نہیں سکتے، لیکن آپ کو صرف یہ بتانا مقصد ہے کہ ہدی للمتقین کا کیا مطلب ہے کہ ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ تقوی متقی بن جائیں گے۔ یہاں پر یہ جلالین وغیرہ جو ہے وہ وہاں یہاں پر نکالتے ہیں السائرین الی التقوی، للمتقین ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو کہ ابھی متقی نہیں تھے، اس کتاب کے ذریعے متقی بن جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم نے آغاز کر دیا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اور آج ہم نے کیا پڑھا؟ اعجاز قرآن اور قرآن مجید کی 3 صفات، اور ان 3 صفات کو ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے ترغیب الی القرآن، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ یہاں پر دیکھیے دوبارہ سے، اگر ہم ربط کی بات کریں تو پیچھے آپ نے کہا اہدنا الصراط المستقیم، پیچھے آپ نے اللہ تعالیٰ سے ہدایت کا سوال کیا اور صراط مستقیم کا سوال کیا، اس کے جواب میں یہ کہا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ تمہاری دعا کی قبولیت یہ ہے کہ یہ ہے ہدایت اور یہ ہے ھدی للمتقین اور یہ ہے صراط مستقیم، ٹھیک ہے۔ تو یہ دونوں کے درمیان ربط بھی ہے، اور باقی انشاءاللہ کل ہم متقین کی صفات پڑھنی شروع کریں گے۔ کوئی سوالات وغیرہ ہیں تو پوچھ لیجیے آپ۔ السلام علیکم سر، ایک وہ سوال پوچھا تھا میں نے آپ سے گروپ میں۔ ہاں، آپ نے پوچھا تھا کہ وہ یہودی یا عیسائی ہیں، کیا وہ پہلے الذین انعمت علیہم کا مصداق تھے جو بعد میں وہ مغضوب علیہم اور الضالین میں شامل ہو گئے؟ تو اصل میں جی سر۔ جب ہم بات کر رہے تھے نا کے اندر، ترجمے کے اندر جب ہم بات کر رہے تھے، تب تو ہم بات کر رہے تھے کہ گرامیٹیکلی ترجمہ درست کیا بنتا ہے، اور جب ہم نے بات کی مغضوب علیہم اور ضال الگ سے کہ الگ سے ان کا مصداق کون ہے، تو ہم نے اس وقت یہ بات کی تھی کہ تو مغضوب علیہم اور الضالین کا مصداق الگ سے جو ہے وہ یہود اور نصارہ ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر لوگ بھی ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو الذین انعمت علیہم جو یہود اور نصارہ ہیں یہ پہلے الذین انعمت علیہم میں شامل تھے اور اس کے بعد جو ہے وہ اس سے نکل گئے، اس کا یعنی کہ اس بات سے تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وہ جو ہم نے بات کی تھی وہ ہم نے ترجمے کے حوالے سے ایک باریکی کی بات کی تھی کہ ترجمہ اصل میں یہ بنتا ہے کہ جو غیر المغضوب علیہم والضالین ہے، یہ انہی الذین انعمت علیہم کا اس کو بیان بنایا جائے کہ یہ جو وہ لوگ ہیں جن پر اے اللہ آپ نے انعام کیا ہے، نہ یہ مغضوب علیہم ہے اور نہ ہی یہ لوگ ضالین ہیں۔ باقی یہ ایک الگ سوال ہے کہ پھر مغضوب علیہم لوگ ہیں کون اور ضالین ہے کون، یہ ایک الگ سے سوال ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ان دونوں باتوں کو جو ہے وہ خلط ملط کرنے کی کوشش نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے جی، سمجھ آ گئی؟ شیخ صاحب اجازت ہے؟ جی سر۔ جی بتائیے۔ شیخ صاحب یہ جو انعمتا والی بات ہے، اس میں یہ بھی تو دیکھا جا سکتا ہے نا کہ یہودیوں پہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت تھی، اسی طرح عیسائیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ کھلایا تھا، تو وہ نعمت ہی تھی جو فرعون سے نجات دی اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو۔ جی، یہ بات ابھی سورۃ البقرہ کے اندر بھی یہ بات آئے گی کہ بنی اسرائیل کے اوپر جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تھیں وہ سب چیزیں اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن بھائی کا جو سوال تھا نا وہ یہ تھا کہ کیا
یہ جو ہم نے فرق کیا ہے یہاں پر، ہم نے سورۃ الفاتحہ کے ترجمے میں یہ بات کی تھی کہ جو مغضوب علیہم اور ضالین ہیں یہ غیر ہیں ان لوگوں کا جو الذین انعمت علیہم ہیں. تو کیا یہ ضروری ہے کہ جو بھی مغضوب علیہم اور ضالین میں سے ہو پہلے وہ انعمت علیہم میں شامل ہو؟ بھائی کا سوال یہ تھا. ٹھیک ہے، تو یہ ضروری نہیں ہے. باقی اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہود جو ہیں ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بہت سارے انعامات کیے. یہ ابھی سورۃ البقرہ کے اندر ہم پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی جو ہے وہ بنی اسرائیل کے اوپر کس قدر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بار بار یاد کروائے گا. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی. بار بار یہ بات اللہ تعالیٰ یاد کروائے گا. تو دانیال بھائی آپ کی بات درست ہے کہ یہود کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے انعامات کیے، عیسائیوں کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے انعامات کیے ان کا جب ان کی تحریف سے پہلے، ان کے اندر انحراف آنے سے پہلے. تو یہ ایک الگ بات ہے، اور جو بات ہم کر رہے ہیں وہ بات ایک الگ بات ہے. وہ یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو بھی مغضوب علیہم اور ضالین میں شامل ہو اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ پہلے الذین انعمت علیہم میں شامل رہا ہو اور اس کے بعد وہ مغضوب علیہم اور ضالین میں شامل ہو. ٹھیک ہے جی، یہ بات ہے. سوری میں سمجھا نہیں تھا سوال صحیح طرح سے. جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیکم. یہاں پر ایک سوال آیا ہے کہ حروف مقطعات کو دکان اور گھروں وغیرہ میں برکت کے لیے لٹکانا شرک ہے یا نہیں؟ شرک ہے یا نہیں؟ قرآن مجید جو ہے یہ مبارک کتاب ہے، اور قرآن مجید کا پڑھنا بھی بابرکت ہے. اس کتاب کے ذریعے جو ہے وہ شفا بھی طلب کرنی چاہیے، لیکن خاص حروف مقطعات کو اس طرح لٹکانا مناسب نہیں ہے، مناسب نہیں ہے. باقی یہ شرک ہے یہ میں نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ مناسب نہیں. ٹھیک ہے جی، یہ آپ بڑے مشائخ سے پوچھیے، شیخ انس سے یا شیخ فواد بکوی وغیرہ سے پوچھیے، انشاءاللہ وہ آپ کو جواب دیں. جی بہن پوچھیے. سر اگر پھر ہم لوگ یہ جو سورۃ الفاتحہ کی آیت ہے اس کا اگر سمپلسٹ ہم قرآن سے ہی اگر اس کی تفسیر نکالیں تو یہ ہوگی کہ وہ جو 4 لوگ ہیں کہ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین جو ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، وہ نہ تو یہودی ہوئے اور نہ ہی نصرانی ہوئے. یہ کہہ سکتے ہیں ہم؟ یہ بات ہم نے کی تھی کہ جو مغضوب علیہم اور ضالین ہیں یہ اس کا مصداق صرف یہودی اور صرف عیسائی نہیں ہے. یعنی کہ یہ یہودی اور عیسائی اس کا ایک مصداق ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہودی اور عیسائی ہی اس کا مصداق ہے. دونوں باتوں میں فرق ہے. پہلی بات یہ ہے کہ صرف یہودی اور عیسائی ہی اس کا مصداق ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہودی اور عیسائی بھی اس میں شامل ہیں، اور اس کے علاوہ جو بھی غضب کے اسباب ہیں، جو بھی ضلال کے اسباب ہیں، گمراہی کے، جو جس کے اندر بھی پائے جائیں تو اس پر اس وصف کا جو ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ مغضوب علیہم میں شامل ہے اور ضالین میں شامل ہے. تو باقی یہ بات اس طرح کہی جا سکتی ہے کہ جو الذین انعمت علیہم والے لوگ ہیں یہ غیر ہوتے ہیں، الگ ہوتے ہیں ان لوگوں سے جو مغضوب علیہم ہوتے ہیں اور ضالین ہوتے ہیں، وہ چاہے کوئی بھی ہوں. ٹھیک ہے، اس کے اندر یہودی اور عیسائی بھی شامل ہیں، اور وہ چاہے کوئی بھی ہوں، کوئی بھی لوگ ہوں جو الذین انعمت علیہم کا مصداق لوگ ہوتے ہیں، وہ ان لوگوں سے الگ ہوتے ہیں، غیر ہوتے ہیں، ان سے جدا ہوتے ہیں جو مغضوب علیہم اور ضالین ہوتے ہیں. اچھا سر، میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب قرآن کی آیات نازل ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ہی جو ہے نا صحابہ کو اس کی تفسیر بیان کر دیتے تھے، تو پھر یہ اتنی ویریشن کیوں ہے مفہوم میں کہ یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے، یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے؟ جی، یہ اس سوال کا تعلق نا اصول التفسیر کے ساتھ ہے. اصل میں جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے قرآن مجید کی تمام آیات کی تفسیر جو ہے وہ منقول نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ جو بھی آیت نازل ہوتی تھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کی تفسیر بیان کرتے تھے، نہیں، ایسا نہیں ہوتا تھا. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ جو صحابہ تھے وہ سارے عربی کو جاننے والے تھے، اور وہ اس ماحول میں موجود تھے جس ماحول میں قرآن نازل ہو رہا ہوتا تھا. تو ہر آیت کے بارے میں ان کو پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، ہر آیت کے بارے میں ان کو پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. اسی لیے قرآن مجید کی چند آیات ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تفسیر منقول ہے. چند آیات ہیں. مثال کے طور پہ جس طرح وہ آیت ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں مکس کیا تو ان لوگوں کے لیے امن ہے. تو صحابہ پریشان ہو گئے کہ اللہ کے نبی کون ہے جس سے جو ہے وہ چھوٹے موٹے گناہ نہیں ہوتے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ نہیں بھائی، ظلم سے مراد جو ہے وہ شرک ہے.
ٹھیک ہے. اب یہاں پر تو اللہ کے نبی نے تفسیر کر دی, اس میں تو اب کوئی دوسری جو ہے وہ رائے ہے ہی نہیں. لیکن قرآن مجید کا ایک بڑا حصہ وہ ہے جس کے بارے میں خود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تفسیر نہیں کی ہے, تو اسی کے اندر جو ہے وہ اختلاف ہوتا ہے, اسی کے اندر مختلف جو ہے وہ پاسبلٹیز اور ویریشن ہوتی ہے. جی سر. ٹھیک ہے, جزاک باقی اللہ خیر. انشاءاللہ اس کے بارے میں مزید تھوڑی سی بات میں کل کروں گا. اس کا تعلق جو ہے وہ اصول التفسیر کے ساتھ ہے, بیسیکلی تفسیر کے ساتھ نہیں ہے, لیکن انشاءاللہ مزید اس چیز کی طرف تھوڑا سا نا اشارہ میں کروں گا کل کہ یہ کیوں ایسا ہوتا ہے, ویریشن کیوں ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی, میرا خیال ہے دوسرے ٹیچر آ گئے ہیں. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.